ناظرین، حال ہی میں بلومبرگ کی رپورٹ آئی، اس کے اندر جو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اعداد و شمار سامنے رکھے گئے وہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کا 59 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ شرح سود جو ہے وہ 67 ایئرز کی جو بلند ترین سطح پر ہے۔ 40 لاکھ لوگ مزید سطح جو ہے خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان میں روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت اپریل میں اوسطاً جو ہے 36.4% اضافہ ہوا ہے، جو 1964 کے بعد مہنگائی کی بلند ترین شرح ہے، جبکہ سری لنکا میں مہنگائی کم ہو کر اب 35% ہو گئی ہے۔ پاکستان میں ایک سال پہلے کی نسبت ٹرانسپورٹ قیمتوں میں جو ہے وہ 56.8% اضافہ ہوا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں 48% اضافہ ہوا ہے، کپڑے، جوتے اور باقی اشیاء میں 21%، بجلی کی قیمتوں میں 16%، اور اسی طرح 1956 کے بعد پاکستان میں شرح سود 21% کی بلند ترین سطح پر ہے۔ 2023 میں پاکستانی روپے بدترین جو کرنسی میں شمار کیا جا رہا ہے، ڈالر کے مقابلے میں جو قدر ہے 20% کم ہوئی ہے، اور IMF کی شرائط بدستور ہمارے سامنے ہیں۔ چند اخبارات کے تراشے آپ کے سامنے ناظرین رکھتے ہیں۔ جو ایکسپورٹس ہماری گر رہی ہیں، مہنگائی 27% رہنے کا امکان ہے، پالیسی ریٹ مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، پاکستان مہنگائی میں سری لنکا سے بھی آگے، 1964 کے بعد سب سے بلند ترین سطح، IMF کی شرح سود میں اضافہ ہوا ہے۔ آج ناظرین جو ہے رائٹرز کی ایک سٹوری آئی ہے، اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اگر IMF چاہیے، IMF کا بیل آؤٹ پیکج، تو اس کے لیے مزید کوئی $3 ارب کی کوئی جو فسکل آپ کی سپیس ہے اس کو کور کرنے کے لیے چاہیے۔ سعودیز نے وعدہ کیا تھا، شاید نہیں ملے۔ انہی تمام موضوعات کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے فرحان بخاری صاحب ہمارے معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں تو کافی دہائیوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب وقت دینے کے لیے۔ آپ کا شکریہ۔ اوور ٹو یو، آپ کیا کہیں گے سارے معاملات کو سامنے دیکھتے ہوئے؟ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں جو ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں انہیں راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے، تو اس لیے جب وہ ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں اور آ کے جب یہ اعلان یہ فرماتے ہیں کہ جی بس IMF کا پروگرام آنے ہی والا ہے، اور یہ کتنی دفعہ ہم گزشتہ مہینوں میں سن چکے ہیں، تو پھر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ IMF کا پروگرام اور اس کی تاخیر، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ بہت مشکل، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی تاریخ کی مشکل ترین صورتحال آج ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بلومبرگ کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ جی 40 لاکھ افراد غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے۔ میرے خیال میں جو تعداد ہے اس سے بہت زیادہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کوئی آج سے 8 مہینے پہلے جب سیلاب آیا تھا، تو بہت بڑا سیلاب آیا، تو اس کے نتیجے میں 3 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے تھے۔ آج بھی اگر آپ کچھ علاقوں میں چلے جائیں، خاص طور پہ سندھ کے کچھ علاقوں میں جائیں، تو وہ جو لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد جو متاثر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو کہ آج بھی بے یار و مددگار ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ گو کہ حکومت نے اپنے تئیں کچھ کوشش کی ہے، لیکن وہ جو ایک نارمل سی کا سلسلہ ہوتا ہے، جو کہ ہم نے مثلا 2005 کے زلزلے کے بعد دیکھا کہ اس کے بعد چند ماہ میں ایک ایکٹیویٹی پاکستان میں شروع ہو گئی تھی، لیکن اب تو نتیجے میں بالکل کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جی چوہدری صاحب پلیز آپ بھی سوال کریں، لیکن ناظرین کی انفارمیشن کے لیے جو بخاری صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ ان کی راتوں کو نیندیں اڑ جانا چاہیے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ماشاءاللہ لندن کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے فارن منسٹر چلے، وہ تو ایک کام تھا جو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ تو چوہدری صاحب بالکل ساری خوشی ہیں۔ پلیز اوور ٹو یو۔ فرحان بخاری صاحب، آپ جیسے بین الاقوامی شہرت یافتہ اکانومسٹ ہیں، فائنینشیل ٹائم لندن کی پاکستان میں نمائندگی کر رہے ہیں سال سے، اینڈ وی آر ویری فاؤنڈ آف یو ہیونگ سیڈ دس، لیکن تو کالا پٹواری تے منڈا ساڈا روئے امب نو، یعنی آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے ایک ملک کا دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، نہ اکانومی کا کوئی حال ہے، تباہی کر دی ہر طرف سے عام آدمی کی، وہ تو ان کے منہ سے سوائے گالیاں اور بددعاؤں کے نکلنی کچھ رہا۔ اینی تھنگ گوئنگ رائٹ ان دس کنٹری اور اینی ہوپ فرام اینی کوارٹر۔ دیکھیے، آپ کی بات اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے۔ یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے کہ مسئلے کا کسی کو نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ مسئلے کا حل نہیں جانتے لوگ، یعنی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کئی دفعہ ایکسرسائز ہو چکی ہے، مختلف سیمینارز ہوئے ہیں، کانفرنسز ہوئی ہیں، وہ حل بھی بتائے جا چکے ہیں۔ کرے گا کون؟
یہ کرے گا کون جو ہے یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، اور اس کے لیے ایک بہت سخت اور مشکل نیت کا فطور ہے، مینو تو لگتا ہے گورنمنٹ کی نیت کا فطور کی بات کر رہے ہیں نا وہ دیکھیے، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، ظاہر ہے جو بھی ارباب اقتدار ہیں، ماضی میں کوئی اور حکومت تھی ان پہ بھی تنقید ہوتی تھی، آج یہ حکومت ہے اس پہ تنقید ہو رہی ہے۔ ایک دو تین غلطیاں گن کے آپ بتا سکیں کہ پچھلے ایک سال کے دوران جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی ہے 6% پہ گرو کرتی اکانومی کو کھینچ کے 0 پہ لے آئے، یہ غلطی کہاں پہ ہوئی جو اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی؟ سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوئی کہ مفتاح اسماعیل نے، جو کہ سابق وزیر خزانہ تھے، انہوں نے ایک راستے پہ ڈال دیا تھا۔ اچھا تھا یا برا تھا، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، حالات کو دیکھتا ہوں ان کے مطابق ان کے بارے میں لکھتا ہوں۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ جب ایک راستے کی ابتدا ہو چکی تھی کہ انہیں راتوں رات فارغ کر کے وزیر خزانہ نئے لے آئے، پھر نئے وزیر خزانہ صاحب نے ابتدائی کی یہ کہہ کر کہ جی میں آئی ایم ایف کو دیکھ لوں گا، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی آئی ایم ایف۔ وہ بظاہر یہ مطلب یہ اس قسم کی صورتحال کہ آپ بینک میں قرضہ لینے کے لیے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے بینک مینیجر کو وہ دھمکی بھی لگانا شروع کریں اور انہیں آپ پیسے کاٹ کے رکھے تھے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی جو ملک میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کی کہ جی ایک وزیر خزانہ موصوف نے ایک بیان دیا کہ جناب یہ جو زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر ہیں جو تو 4 ارب ڈالر نہیں ہے تو 10 ارب ڈالر ہیں، یعنی یہ کہ جو پرائیویٹ لوگوں کے ڈپازٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے جائیں۔ تو لوگوں کو 1998 کی یاد آ گئی جبکہ پی ایم ایل این کی حکومت کے دوران نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد یہاں پہ پاکستان میں جو فارن ایکسچینج اکاؤنٹ تھے وہ فریز کر دیے گئے تھے۔ اچھا اس وقت لوگوں نے قربانی دی تھی، لوگ قربانی دینے کے لیے تیار تھے کیونکہ قومی مقصد سامنے تھا، بھائی پاکستان کو نیوکلیئرائز ہونے کی ضرورت تھی۔ آج وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ بھائی کس وجہ سے قربانی۔ جی صاحب، فرحان بخاری صاحب اور خاور گومن صاحب مجھے یہ بتا دیں 2 چیزوں کا جواب۔ وہ حکومت یہ کہتی ہے، اسحاق ڈار اور شہباز چیف اور ان کے حواری وہ کہتے ہیں کہ جی ملک تو تباہ ہو رہا تھا، وہ تو عمران خان اور ان کے لوگوں نے تو ہر چیز ختم کر دی تھی، وہ تو ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے کر ریاست کو بچایا ہے۔ پہلے تو اس کا مجھے جواب دیں، یہ ان کا جو موقف ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور نمبر 2، یہ جو 178 سے ڈالر 290 کے اندر آ چکا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور آگے بھی ان کا کون سا پلان ہے جس سے انہوں نے بہتری کرنی ہے کہ جان نہیں چھوڑ رہے؟ یعنی ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ بھائی 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں، وہ بھی ان کی فرمائش پر کہ جی آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی اسمبلیاں توڑ دیں، اب توڑ دیں تو جا کے سپریم کورٹ میں کہتے ہیں، کیونکہ جی انہوں نے آج ہی ان کے وکیل کا بیان وہاں دیکھ لیں۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وائی ڈو دے وانٹ مور اسپیس؟ انہوں نے قربانی کیا دی؟ 1 منٹ نہیں رہنا چاہیے۔ چودھری صاحب، آپ نے کچھ بڑے مشکل سوالات اٹھائے ہیں اور میں کوشش کروں گا ان کا جواب دینے کی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں، یہ کہنا کہ جی عمران خان نے خراب کر دیا تھا، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن عمران خان کے بعد پھر وہی بات ہے جو کہ ابھی پہلے میں نے عرض کی کہ مفتاح اسماعیل نے آ کے اسی حکومت میں، پی ڈی ایم کی حکومت میں کوئی راستہ دکھایا تھا، کوئی حالات تھوڑے سے سنبھلے تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے تھے، پھر ایک دم سے انہیں ہٹا کے فارغ کر کے ایک نئی وزیر خزانہ کو لے کے آئے، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جو زر مبادلہ کا معاملہ جو چودھری صاحب نے اٹھایا ہے، اتنی تیزی سے پچھلے 1 سال میں سلائیڈ ہوئی ہے، اور جو تقریباً 180 سے اب 280 285 بلکہ سنتے ہیں کہ جو بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ تو 300 کے قریب، بالکل 300 سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے، جی اس کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کئی فیکٹرز ہیں، لیکن سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ یہ کہ پاکستان کی فارن ایکسچینج پہ ایک بہت بڑا پریشر ہے جو کہ اب کئی مہینوں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے اسے مینج کرنے کی کوشش کی، آپ سے مینج نہیں ہوا۔ کوئی چیز مثبت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہماری اکانومی کے حوالے سے ہو رہی ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یار یہ چیز اچھی ہو رہی ہے، اس کی روشنی میں ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے؟ فی الحال ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس واپس چلے جاتے ہیں، آئی ایم ایف پروگرام ریسٹور ہو جاتا ہے، تو شاید پھر روپے کے اوپر پریشر وقتی طور پہ کچھ تھوڑا کم ہو جائے۔ یعنی جو اسحاق ڈار صاحب نے 200 روپے کا دعویٰ کیا تھا وہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی ماہر معیشت سے پوچھ لیں، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ایسی ایک بات تھی، ویسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے۔
اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا مسئلہ صرف معاشی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ کیونکہ جو بھی آپ کو دے گا، چاہے آپ کے دوست ہیں، دوست ممالک ہیں باہر کے، وہ یہ تو جاننا چاہیں گے کہ آپ کا مستقبل کیا ہے. آپ کے ملک کے اندر جو ہے جو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے وہ کیسے آپ لے کے آئیں گے، اور آئندہ جو حکومت آئے گی وہ کون بنائے گا؟ کیونکہ سارے انٹرنیشنل سرویز جو چوہے صاحب بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں کہ آن گراؤنڈ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بھیا جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وی ڈونٹ ٹرسٹ دیم. عمران خان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جو سارے کا سارا رویہ رکھا گیا.